تجربات تو حادث ہوتے ہیں. تجربات کیا ہوتے ہیں؟ تجربات حادث ہوتے ہیں، ختم ہونے والے. تجربات بدلنے والے ہوتے ہیں اور ختم ہونے والے ہوتے ہیں. ہر زمانے کا تجربہ لوگوں کو نیا ہوگا. یہ کام ذاتی تجربات کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ کام ذاتی تجربات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ کام قیامت تک صحابہ کرام کی سیرت کے تابع ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ گشت اور ملاقاتوں کا جو موضوع ہے وہ اپنے اور دوسروں کے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مسجد میں جمع کرنا یہ گشت کا موضوع ہے. تم گشت کا موضوع محض ملاقاتیں کرنے کو نہ بنانا، بلکہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کو گشت کا موضوع بناؤ. اے بھائی سن رہے؟ ایمان میں کمال پیدا کرنے کو گشت کا موضوع بناؤ. مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنا کے ارادے سے گشت کرو. یہ میں پہلی صفت ایمان، اس کے حاصل کرنے کا مسنون طریقہ اور اس کے حاصل کرنے کا اور اس میں کمال پیدا کرنے کا صحابہ اکرام کا معمول عرض کر رہا ہوں. عبداللہ بن رواحہ ایک سے ملاقات کرتے، ایک سے ملاقات کرتے اور یہ کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے آؤ ہمارے ساتھ. اب میرے پر ایمان لے ہمیں. ایک صحابی نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں. ابن رواحہ کہتا ہے آؤ ایمان لا لیں گے. یہ کون سے ایمان کی دعوت دیتا ہے جو ہم ایمان لا چکے ہیں؟ یہ ایک صحابی نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکال کیا کہ یہ کون سے ایمان کی دعوت دے رہا، ہم تو آپ ایمان لا چکے. پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ حلقے میں اپنے پر ایمان لا لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے میرے رواحہ پر، یہ وہ مجلسیں مسجدوں میں قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. معاذ بن جبل سید العلماء وہ گشت کرتے، ایک سے ملاقات کرتے، ایک کا ہاتھ پکڑ کے خوشامد کرتے اور کہتے اجلس بنا من ساعتن، ہمارے ساتھ تھوڑی کے لیے بیٹھو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں تاکہ میرے پر ایمان لائیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے بھی زیادہ جمع ہوا ہوتا تھا. ہنسنے کے وقت ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہوتا تھا. اسے پوچھا گیا کیا صحابہ ہنستے بھی تھے؟ کہ ہاں ہنستے تھے، مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح جمع ہوا ہوتا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سید العلماء معاذ بن جبل یہ کہتے تھے لوگوں سے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اب پر ایمان لائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، خوشامد کرتے اور کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ اب پر ایمان لائیں گے. فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. خود حکم فرماتے ہیں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں. ایک ذہن یہ چل رہا ہے مستقل کہ بھائی مسجد کے ماحول میں لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیچارے بعض لوگ تو ایسی اختلاف اور ایسی مخالفت پر آ گئے کہ انہوں نے انکار ہی کر دیا اس سے کہ مسجد کے ماحول میں مت لاؤ، جبکہ ہمیں صحابہ کا عمل اور کوشش اور محنت اس کی مل رہی کہ وہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں آنے کے لیے تیار کرتے تھے، کیونکہ ایمان کے میں کمال پیدا ہونے کا تو راستہ یہی ہے.
ایمان میں کمال پیدا ہونے کا تو راستہ یہی ہے. کوئی یہاں اس زمانے میں کوئی نیا طریقہ لا کر یہ کہے کہ یہی طریقہ ہے, اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہی طریقہ نہیں اور بھی طریقے ہیں. لیکن صحابہ کی سیرت, صحابہ کا معمول ایک ایسی چیز ہے کہ ساری امت اس پر مجتمع ہو سکتی ہے, ساری امت اس پر مجتمع ہو سکتی ہے. بھئی صحابہ کا طریقہ یہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے گشت کا موضوع تھا کہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہوں کے ماحول سے نکالو. انفرادی دعوت دینا اجتماعی ماحول میں لانے کے لیے تھا. انفرادی دعوت دینا اجتماعی ماحول میں لانے کے لیے تھا. انفرادی دعوت دینا اجتماعی ماحول میں لانے کے لیے تھا. یہاں تک کہ جنگل کے بھیڑیے بھی وہ انسانوں کو دعوت دے کر یہ کہتے تھے کہ جاؤ مسجد کے ماحول میں جاؤ, وہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے جا رہے ہیں. ایک چرواہا مدینے سے دور ایک جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. اچانک بھیڑیا نکلا, اس نے بکری پر حملہ کیا. چرواہے نے کوشش کر کے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. بھیڑیے نے کہا انسانی زبان میں چرواہے سے, اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, آپ نے چھین لیا. اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, آپ نے چھین لیا. چرواہا کہنے لگا ارے تعجب اور حیرت کی بات, بھیڑیا انسان زبان میں بات کر رہا. بھیڑیے نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے آپ کی زبان بلوا رہے. تعجب تو مجھے اس پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی میں صحابہ کو انبیاء کے قصے سنا رہے اور تو یہاں جنگل میں پھر رہا. روایت میں ہے یہیں سے چرواہے نے بھیڑیے کے کہنے پر ساری بکریوں کو ہکایا مدینے کی طرف اور سیدھے گیا آپ کی خدمت میں اور جا کر سارا واقعہ عرض کیا. بھیڑیے کا قصہ آپ کو سنایا. آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور چرواہے سے کہا کہ وہ قصہ بھیڑیے کا سارے صحابہ کو سناؤ. اس لیے میں نے عرض کیا ایک جانور بھی یوں کہہ رہا انسان سے, بلکہ ایسا امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا کہ بتوں کے اندر سے بھی آواز آیا کرتی تھی کہ اب تو دنیا میں جو نظام چلے گا مسجد والوں کا چلے گا, بتوں کا نظام تو ختم ہو چکا. ابھی نظام چلے گا دنیا میں وہ مسجد والوں کا چلے گا. مسجد والے یہ زمانہ اور یہ زندگی مسجد والوں کی ہے, بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا. میں نے غور کیا کہ بتوں سے مسجد کے آباد کرنے والوں کی آبادی کی بات, بتوں کی اندر جس کی آواز سے نکلنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر ہم بتوں کا یقین دلوں سے نکالنا چاہتے ہو تو اگر مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا اصل ہے تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. یہ کہا بتوں نے ہمارا زمانہ ختم ہو گیا, اب زمانہ کن کا ہے؟ مسجد والوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیسی شکلوں کا دلوں سے یقین نکلنے کے لیے مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا ضروری ہے. اب کیونکہ لوگ بیچارے اپنا اپنا تجربہ, اپنا اپنا علم, اپنے اپنے خیالات رکھتے ہیں, اس لیے وہ اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ہی طریقے کی طرف کیوں دعوت دے رہے ہیں. حالانکہ کوئی آدمی اپنے طریقے کی طرف بلائے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی صحابہ اکرام کے طریقوں کی طرف امت کو دعوت دے رہا ہے تو اس میں تو اختلاف کی اور اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت, انفرادی ملاقاتیں اجتماعی ماحول میں لانے کے لیے ہوا کرتی تھی. اس لیے ہوتی تھی اجتماعی ماحول میں لانے کے لیے.
یہاں تک فرمایا اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے. کسی طرح عمل کے ماحول میں لاؤ. یہ نہیں کہ جو جہاں میرے اس کو دعوت دے کر چھوڑ دو، بلکہ کوشش کرو کہ وہ عمل کے ماحول میں آئے. مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے، بلکہ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے ہمارے اندر فرشتوں والی صفات پیدا ہوں گی. اس لیے یہ نہیں کہ بس کسی ذریعے سے بات پہنچا دو، بلکہ دعوت دے کر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاؤ. یہی سنت ہے. تربیت اور ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے یہی سنت ہے. وقت ثقیف نے کہا کہ اسلام تو قبول کریں گے، اسلام تو قبول کریں گے، مگر نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، 3 سال کے بتوں کو نہیں توڑیں گے. ہاں مسلمان ہم ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو، ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو. اس ماحول میں رہنا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا. چور سے چوری ہو گئی، آپ نے مسجد کے ستون سے باندھ دیا. باندھنا بطور سزا کے نہیں تھا. اس زمانے میں چوروں کو باندھا جاتا ہے بطور سزا کے، اس زمانے میں مسجد میں باندھا گیا بطور تربیت کے. اس زمانے میں چوروں کو باندھا جاتا ہے جیلوں میں بطور سزا کے. سزا سے آدمی گناہ میں پختہ ہو جاتا ہے، اور عمل کے ماحول میں آنے سے گناہ سے آدمی توبہ کر لیتا ہے. میری بات یاد رکھنا، سزا سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ سزا سے اس گناہ میں پختگی پیدا ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی وہ اپنے آپ کو توبہ کے لیے مسجد کے ماحول میں لے آتا. چور کو مسجد سے باندھ دیا. ابو لبابہ نے ایک غلطی کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ایک زبان کے ایک انگلی کے اشارے سے، زبان سے بھی نہیں، انگلی کے اشارے سے آپ کا راز کھول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو قتل کریں گے. پوچھا انہوں نے بھائی کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا کہ قتل ہوگا؟ صرف انگلی سے اشارہ کر دیا. اس سے ایک آپ کا راز کفار پر کھول دیا. بہت ضروری بات یاد کر رہا، یہ بھی یاد رکھو کہ ہم کام کے ساتھ خیانت نہ کریں. کام کے ساتھ خیانت نہ کریں. کام کے ساتھ خیانت نہ کریں. جو بات راز ہے اسے راز میں رکھا جائے. جب مسلمانوں کے تعلقات غیروں سے مسلمان کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جائیں گے تو پھر یہ مصلحتاً مسلمانوں کے رازوں کو دوسروں پر کھول دیں گے. ان کو خیال ہوا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو انہوں نے زبان سے تو کچھ کہا نہیں، ہاتھ سے قتل کا اشارہ کر دیا. اس اشارہ کرنے پر انہیں اتنی ندامت ہوئی کہ میں نے کیوں آپ کا راز کھولا. چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے مسجد کے ستون سے باندھ دیا. آج تک اس کو مانا ابو لبابہ، ابو لبابہ ان کی اہلیہ آتی تھی، ان کو ستون سے کھول لیا کرتی تھی اور یہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے.
نماز کے بعد پھر سے باندھ دیا جاتا تھا.